کسٹمر آنے والا تھا، اس کے کاروبار میں جو منافع اور پروفٹ ہونے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ ہٹا لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر انسان نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ اس کو روزی روٹی کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور اللہ وہاں سے روزی دے گا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے روزی آ رہی ہے، روزی کے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے شیخ صاحب نوکری نہیں مل رہی، شیخ صاحب بزنس کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست آئے بنارس میں، میرے گھر پہ ملنے کے لیے آئے، بولے شیخ صاحب جو بزنس میں کرتا ہوں لاس ہو جاتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کسی نے میرے کاروبار پر جادو کر دیا ہے، میرے بزنس پر بندش کر دی ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے کاروبار کو کسی نے روک دیا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا پہلے آپ غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے گھر کے اندر، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر انسان گناہوں کی دنیا میں اور گناہوں کے دلدل میں اگر پڑا ہے، گھر میں زنا ہو رہا ہے، گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، گھر میں گانا بج رہا ہے، گھر میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، تو آپ کے بزنس پر اور آپ کے کاروبار پر اس کا برا اثر پڑے گا میرے بھائی، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ ایمان والے بن جائیں، یہ اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تو ہم آسمان و زمین کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے میرے بھائی۔ صحابہ کو دیکھو، صحابہ نے چھوٹا چھوٹا بزنس کیا تھا۔ ابھی ممبئی سے میرے پاس فون آیا، 28 تاریخ کو میرا پروگرام ہے ممبئی میں، وہاں سے فون آیا مولوی صاحب اگر آپ کو موقع ملے تو ذرا بزنس اور تجارت پر بولیے گا۔ آج ہماری قوم کے لوگ تجارت میں بہت پیچھے ہیں، تھوڑا بزنس اور تجارت پر بولیے گا۔ میرے بھائیوں بزنس میں بڑی برکت ہے، تجارت میں بڑی برکت ہے، ایمانداری کے ساتھ اگر آپ بزنس کریں گے اللہ برکت دے گا، لیکن ہاں حرام چیز کا کاروبار کریں گے، حرام چیز کا بزنس کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کا مکان بہترین بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ٹائلز لگ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ماربل بچ جائے، ہو سکتا ہے آپ بہت پیسے کما لیں، مگر اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی اور آج نہیں تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے جب بزنس کرو تو پتا کرو میں جو بزنس کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہماری پرابلم یہ ہے ہم بزنس جب کرنے لگتے ہیں، بزنس شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ بزنس میں نے شروع کر دیا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم مولوی صاحب سے فتویٰ نہیں پوچھ رہے، ہم مولوی صاحب کے منہ سے اگلوانا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں سے کوئی راستہ نکال دے کہ یہ صحیح ہے۔ اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا نہیں یہ غلط ہے تو ہمیں لگے گا کہ یہ مولوی تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمارے کاروبار کے پیچھے پڑا، ہم دوسرے مولوی کو پکڑیں گے، تیسرے مولوی کو پکڑیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہیں سے ہمارے من کی بات نکل جائے۔ ہم فتویٰ کم پوچھتے ہیں اور مولوی کے منہ سے اپنے من کا جواب نکلوانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ ایماندار ہوتے تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ مولوی صاحب سے پوچھتے مولوی صاحب میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق جب مدینہ کے مارکیٹ میں جاتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار